بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ طے پا چکا ہے، جس کے تحت یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نہ صرف سفارتی تعلقات بلکہ سماجی اور ثقافتی اور مختلف نوعیت کے تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کا نام انہوں نے اس کو امن معاہدے کا نام دیا ہے، لیکن دراصل یہ معاہدہ اسرائیل کی جیت اور گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف ایک بہت بڑی پیش قدمی ہے۔ یہ معاہدہ ٹوٹلی اسرائیل اور ان صہیونیوں کے لیے باعث اطمینان اور باعث خوشی ہے کہ جو اسرائیل کو اس کی موجودہ سرحدوں کی حد تک نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا علاقہ دریائے نیل اور دریائے فرات کے درمیان جتنا بھی علاقہ ہے یہ سارے کا سارا ہمارا ہے، اور ہم نے اس حد تک اسرائیل کو اس کی سرحدوں کو وہاں تک لے کے جانا ہے۔ یہ ان کا اصل میں منصوبہ ہے، اور انہوں نے اس کو یہ اپنا مذہبی فریضہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اسرائیل کی سرحدوں کو وہاں تک نہیں لے کے جاتے تب تک مسیح الدجال کی آمد نہیں ہوگی۔ یہ دجال وہ ہے کہ جس کو شدت کے ساتھ یہودی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق کہ دجال جب آئے گا تو وہ پوری دنیا پر یہودی حکومت کو قائم کر دے گا، اور اس دجال کی آمد کے لیے رستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ اور ایک فری میسن نام کی تنظیم، جو کہ ایک قدیم یہودی تنظیم ہے اور دنیا کی انتہائی پراسرار اور انتہائی خطرناک تنظیم، یہ تنظیم بنیادی طور پر اس دجال کی آمد کے لیے رستہ ہموار کر رہی ہے، اور انہوں نے اس کے لیے مختلف نوعیت کے اصول اور مختلف نوعیت کے اپنا ضابطہ کار طے کر رکھے ہیں، جس پر وہ سٹیپ بائی سٹیپ عمل کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا قیام بھی ایک اسی دجال کی آمد کے لیے اور دجال کے رستہ ہموار کرنے کے لیے اس ریاست کو قائم کیا گیا تھا۔ دیکھیں، پچھلے 2000 سال سے یہ یہود جو ہیں یہ پوری دنیا کے اندر بکھرے ہوئے تھے۔ ان کو فلسطین سے نکال دیا گیا تھا، ارض مقدس سے، کیونکہ ان کی یہ فطرت اور یہ سرشت ہے کہ یہ کسی جگہ پہ جہاں بھی یہ رہتے ہیں وہاں پر امن نہیں رہنے دیتے۔ سب سے پہلے تو وہاں پر یہ سودی نظام کا جال پھیلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بد اخلاقی اور مختلف قسم کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں۔ مطلب جس جگہ بھی یہ رہیں گے وہاں پر امن نہیں ہوگا، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ اب دیکھیں کہ کیا وجہ تھی کہ دنیا کی دیگر اقوام، مسلمانوں کی بات نہیں میں کر رہا، عیسائی اور دیگر اقوام نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان کو در بدر کر دیا، اور مطلب جرمنی نے دیکھیں، یورپ کے اندر، روس کے اندر، ہر جگہ ان کو مار پڑتی رہی اور سخت قسم کی مار ان کو دی گئی، اور صرف اس وجہ سے کہ ان کی بدعمالیاں اس قسم کی تھیں، ان کی سازشیں اس قسم کی تھیں کہ کوئی بھی جس خطے میں یہ رہتے تھے اس خطے کو پرامن نہیں رہنے دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ہر جگہ سے مار کے نکال دیا جاتا تھا، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اچھا، سب سے ان کے لیے محفوظ جگہ جو تھی، وہ پوری دنیا میں جب ان کو مار پڑ رہی تھی تو سب سے محفوظ جگہ ان کے لیے جو تھی، یا جو علاقہ ان کی میزبانی کے لیے تیار رہتا تھا، وہ دیکھیں کہ وہ مسلمانوں کا علاقہ تھا، سلطنت عثمانیہ۔ تو جہاں بھی ان کو مار پڑ رہی تھی، یہ واپس کہاں آتے تھے؟ یہ سلطنت عثمانیہ کے علاقے میں آتے تھے۔ یہ استنبول میں آ کے رہتے تھے۔ اس وقت کے جو بھی سلطان ہوتے تھے وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ استنبول میں اور دیگر شہروں میں ان کے لیے مکمل ان کی آزادی حاصل تھی، یہ اپنا کاروبار کر سکتے تھے، یہ اپنی عبادت کر سکتے تھے، کوئی ان پر کوئی قدغن نہیں تھی۔ ہاں، ایک ان پر پابندی تھی کہ یہ فلسطین نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے جو سلطان تھے وہ سب ان کو پتہ تھا کہ یہ لوگ وہاں پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں جا کر یہ اسرائیل کو قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کے قیام کے لیے جس یہودی نے، تھیوڈل ہرزل اس کا نام ہے، جس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ یہودیوں کا ایک علیحدہ قومی وطن ہونا چاہیے، تو اس نے ایک دفعہ سلطان عبدالحمید کے ساتھ ملاقات کی، جو سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے، سلطان عبدالحمید ثانی، 1901 میں۔ تو اس وقت کیوں سلطنت عثمانیہ کافی قرضوں میں جکڑی ہوئی تھی، تو اس نے یہ پیشکش کی سلطان عبدالحمید کو کہ آپ کو جتنا بھی آپ کا قرضہ ہے وہ سارا قرضہ ہم اتار دیں گے، آپ صرف ہمیں اتنی اجازت دے دیں کہ ہم فلسطین کے اندر چند ایک زمینیں خرید کر اپنے کچھ محلے قائم کر کے وہاں رہنے کی ہمیں اجازت دے دیں۔ سلطان نے وہاں سے زمین سے ایک ریت اٹھائی اور تھوڑی سی، اور اس میں سے بتایا کہ یہ جو ایک ریت کا ایک ذرہ ہے فلسطین کی سرزمین سے، میں آپ کو اتنے پیسوں میں یہ ایک ذرہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ تھے ان کی جذبہ ایمانی، اور یہ ان کا
اپنی ارض مقدس فلسطین کے ساتھ مسلمانوں کا جو ایک تعلق ہے کہ دیکھیں مکہ اور مدینہ کے بعد ہمارے لیے سب سے جو مقدس سرزمین ہے وہ تیسرے نمبر پر وہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ تو اس سلطان عبدالحمید نے انہیں کہا کہ میں آپ کو یہ ایک ذرا بھی فلسطین کا اتنے پیسوں میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ آپ دنیا جہان کی دولت دے دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی فلسطین کا 1 انچ بھی میں آپ کو نہیں دوں گا۔ تو یہ لوگ وہ سازشیں، اچھا یہ سلطنت عثمانیہ میں رہتے تھے، ان کے تحفظ میں رہتے تھے، لیکن اسی سلطنت کے خلاف یہ سازشیں بھی کرتے رہے، اور انہی کی سازشوں کی وجہ سے وہ ترک خلافت ختم ہوئی، سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی 1924 میں جا کر۔ اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس سلطنت کو پھر باڑ لیا، اور پھر آخر 1949 میں اسرائیل کا قیام عمل میں لے آئے۔ مطلب فلسطین کا نام، جو ایک ملک تھا اس پر انہوں نے ناجائز قبضہ کر کے اس کا نام فلسطین کا نام تبدیل کر کے وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو آپ اسرائیل کہیں، ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسرائیل ہے۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب یہ عربوں کے ساتھ انہوں یہ جو معاہدے کر رہے ہیں امن کے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جتنے پرامن عرب ممالک ابھی ہیں یہ پرامن نہیں رہیں گے۔ اب یہ اپنی سازشیں کھل کر وہاں کریں گے، اپنا جاسوسی نیٹ ورک لائیں گے، اپنی ثقافت ملوث کریں گے، وہاں کے لوگوں کو خریدیں گے، آخر کار یہ کیا کہیں گے کہ جی یو اے ای کے اندر، یہ سعودیہ کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں پر جمہوریت ہونی چاہیے، یہ بادشاہت ہم ختم کریں گے۔ نعرے یہ دنیا کے سامنے بڑے ہی پرکشش لگائیں گے کہ جیسے یہی انسانیت کے سب سے بڑے ہمدرد یہی ہیں، جبکہ اصل میں انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہی یہی ہیں۔ تو یہ عرب ملکوں نے یہ جو اپنے پاؤں پر ایسی کلاڑی ماری ہے، یو اے ای نے اور دیگر عرب ملکوں نے، کہ اس کے اثرات ان کو ابھی آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے فلسطین جو انبیاء کی سرزمین تھی اس کو بیچا ہے اپنے اقتدار کی خاطر، لیکن یہ ان کا اقتدار یہاں پر اسرائیل، یہ ان کا اقتدار بھی قائم نہیں رہنے دے گا، جس کی کھلی واضح مثال یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جی امریکہ جو ان کو ہتھیاریں دے رہا ہے میں اس کے لیے بالکل راضی نہیں ہوں۔ تو اسرائیل ان کو کسی بھی صورت جو مضبوط ہونے نہیں دے گا، اور انہوں نے جو پیٹھ میں امت مسلمہ کے خنجر گھونپا ہے عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر کے، اس کے اثرات اب جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بگ سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔